کمانڈوز کی چھٹی ہی سخت ترین تربیتی مراحل میں سے گزرنے کے بعد کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے چند سیکنڈ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرف دیکھا، اپنے کان بھی کسی ممکنہ آہٹ پر لگائے۔ کوئی خاص احساس تو نہ ہوا، لیکن میں بھی محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ ہم دونوں زمین پر جھک گئے اور اپنے کان زمین سے لگا لیے۔ کمانڈوز کو کان زمین سے لگا کر بہت دور ہونے والی کسی بھی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بمشکل آدھ منٹ بعد ہی ہم دونوں جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ زمین نے ہمارے خدشات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ میں نے فوراً 3 جوانوں کی ایک پٹرول ترتیب دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ریکی کر کے آئیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ کنوائے کس طرف جا رہا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ 3 جوان اس مہم پر روانہ ہو گئے، جبکہ میرے باقی ساتھی پھیل کر پوزیشن لینے لگے۔ ان لوگوں کی واپسی بمشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ ان کی زبانی علم ہوا کہ یہ تو کوئی آرمڈ بریگیڈ ہے جو رات کے اندھیرے میں پنجاب سے کشمیر محاذ کی طرف جا رہا ہے۔ میرے کی فراہم کردہ اطلاع کی طرف مڑ گیا۔ بعد میں ہمیں علم ہوا کہ یہ پورا بختربند ڈویژن تھا جو پٹھان کوٹ سے جموں کی طرف جا رہا تھا، جب اچانک اسے اس اطلاع پر روک لیا گیا کہ پاکستانی پیرا کمانڈوز اس علاقے میں اتر آئے ہیں۔ پٹھان کوٹ ہوائی اڈے پر ہم 60 پیرا کمانڈوز اترے تھے اور اب پورا بختربند ڈویژن بھارتی فوج نے ہمارے استقبال کے لیے روک لیا تھا۔ یہ علاقہ جہاں ہم پھنسے ہوئے تھے پہاڑی، ندی نالوں اور جنگلی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا، اور میں سمجھ سکتا تھا کہ اس سے بہتر پناہ گاہ کا فی الحال میسر آنا ناممکن تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی فیصلے پر پہنچوں، اچانک ہی فضا میں گولے اور گولیاں دھاڑنے لگیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس علاقے میں اترنے والے کچھ پیرا کمانڈوز ان لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہیں اور اب بھارتی فوج انہیں گھیرے میں لے کر فائرنگ کر رہی ہے۔ میں نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ محفوظ پوزیشنوں میں چلے جائیں اور اس وقت تک ایک گولی فائر نہ کریں جب تک میں انہیں حکم نہ دوں۔ پلک جھپکتے ہی کمانڈوز وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے نگل لیا ہو۔ یہ تو خصوصی حالات تھے، عام حالات بے دریغ گولہ بارود پھونکنے کا خطرہ مول نہ لے سکتے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ ہمارے لیے کوئی پریشان کن بات نہیں تھی۔ دشمن سے ہم کسی خیر کی توقع لے کر یہاں نہیں آئے تھے۔ ہماری خواہش تو صرف یہ تھی کہ صبح ہونے تک دشمن کی ذات سے جتنی دور بھی ممکن ہو پہنچ سکیں۔ کمانڈوز کو اس بات کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن سے خود کو چھپانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر مخاطب نہیں کرتے، بلکہ پہلے ہی سے مختلف اشارے اور آوازیں مقرر کر لی جاتی ہیں جن کے مخصوص مطلب ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ روانگی سے پہلے ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ یہاں وہی آوازیں نکالی جائیں جن سے جانوروں کی موجودگی کا یقین ہو جائے۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے حوالدار کو ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا تو اس نے مینڈک کے ٹرانے کی آواز نکالی۔ یہی آواز پھر اس سے کچھ فاصلے پر نکالی گئی اور چند منٹ بعد ہی میرے دستے کے تمام جوان میری کمانڈ میں سرحد کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ 6 ستمبر کی رات کو دشمن پر ہونے والے پاکستانی فضائیہ کے تابڑ توڑ حملوں نے اس کا مورال بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ بھارتی فوج گو کے اندازے سے اندھادھند گولہ باری کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے روشنی راؤنڈ فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ شاید ان کے لاشعور میں کہیں یہ خوف ابھی تک محفوظ تھا کہ روشنی پھیلنے سے پاکستانی ایئر فورس کو بھی شاندار ٹارگٹ میسر آ جاتا۔ ہم لوگ جنگلی گھاس اور پہاڑی ندی نالوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ابھی تک فائرنگ ہمارے پیچھے ہو رہی تھی۔ دشمن کو اس بات کا بھی بہرحال احساس تھا کہ اس کے اپنے فوجی دستے بھی اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اندھادھند فائرنگ تو ضرور کر رہا تھا، لیکن حساس علاقے سے پرے پرے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ ہمیں جگہ جگہ رک کر نقشے کی مدد لینا پڑتی۔ ہم نے سرحد صرف اپنے پاس موجود نقشے کی مدد سے عبور کرنی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اتفاق سے اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ ہماری واقفیت اس علاقے سے صرف نقشے کی حد تک ہی تھی۔ ہم لوگ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے گو کہ یہ ہمارے سفر کرنے کے لیے قدرے محفوظ تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ اس محاذ کا حساس ترین ایریا ہے پنجاب اور سنگم۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں دشمن اس راستے سے داخل ہوا تھا اور وہاں موجود بھارت کی فوج ظفر موج کے لیے سپلائی بھی اسی راستے سے جاتی۔ بھارتی ہائی کمان کو اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ پاکستانی حملہ اس سمت سے آئے گا۔ ان حالات میں یہاں چپے چپے پر بھارتی فوج نے مورچہ بندیاں کر رکھی تھی۔ ہم کتنے ہی محتاط کیوں نہ ہو جاتے، ان محفوظ بنکروں میں موجود بھارتی فوج سے ٹکرائے بغیر آگے نکل جانے کے مواقع ہمیں میسر نہیں تھے۔ میرے خدشات کے عین مطابق ابھی ہم نے بمشکل 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ہمارے سامنے والی سمت سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے قدم اسی جگہ جم گئے۔ ہم پر 2 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی۔ تازہ فائرنگ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ طلوع سحر تک دشمن ہمیں بہر صورت الجھائے رکھنا چاہتا تھا۔ شاید بھارتی جوان رات کے اندھیرے میں اپنے مورچوں سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے اور ان کے افسران کے ذہنوں میں سودا سمایا تھا
کہ وہ لوگ ہمیں دن کے اجالے میں چن چن کر شکار کر لیں گے، لیکن ہم یہاں دشمن کا تارنے والا بننے نہیں آئے تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے ساتھی کمانڈوز اس وقت ذہنی کرب کے کس عالم سے گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ دلوں میں جانے کتنے ارمان لے کر آئے تھے، لیکن ہائی کمان کی غلط پلاننگ اور بروقت اسباب میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ارمان دل ہی میں رہ گئے تھے۔ کسی بھی سپاہی کی زندگی کا اذیت ناک ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں کچھ کرنے کی حسرت ہی لے کر مر جائے۔ میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر دشمن نے ہمارے بازو آزمانے کی قسم ہی کھا لی ہے تو ہم لوگ بھی اپنے ارمان ضرور نکالیں گے اور دشمن کے لیے تارنے والا بننے کی بجائے ایسی ہڈی بنیں گے جو اس کے حلق میں ایک مرتبہ اٹکے تو اسے نگلنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ میرے تمام جوان میرے گردا گرد پوزیشنیں لیے میرے اشارے کے منتظر تھے۔ سامنے سے ہونے والی تازہ فائر نے احساس دلا دیا تھا کہ دشمن ہمارے بالکل قریب ہی کہیں مورچہ بند ہے۔ میری نظریں بڑی بے تابی سے سامنے کی صورتحال کا جائزہ لے رہی۔ ہم لوگ ایک برساتی نالے میں چھپے ہوئے، یہاں شاید شدید گھاس سے اٹا ہوا تھا۔ میرے جوان جنگی فارمیشن کے مطابق نالے کے باہری کنارے تک اس ترتیب سے پھیلے ہوئے تھے کہ چند ہی سیکنڈ میں میرا کوئی بھی حکم ان تک بآسانی پہنچ جاتا۔ میرے نزدیک میرا سیکنڈ ان کمانڈ نائب صوبیدار بخت خان بیٹھا تھا جب اچانک ہی میں نے اپنے شانے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے گردن گھمائی تو بخت خان کی انگلی دائیں طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اندھیرے کی چادر اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی۔ میں نے بخت خان کی انگلی کے تعاقب میں نظریں گاڑیں تو بمشکل 100-150 گز کے فاصلے پر نقل و حمل کا احساس ہوا۔ جو لوگ فوج کی تربیت اور اصولوں سے آگاہی رکھتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ کمانڈوز کو پکڑنے یا ان پر قابو پانے کے لیے بھی دشمن اپنے کمانڈوز ہی سے کام لیتا ہے۔ اس نقل و حرکت میں جو تربیت اور خاموشی پائی جا رہی تھی اس سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ یہ دشمن کے کسی کمانڈو بٹالین کے جوان ہیں جو بڑی خاموشی سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے تھے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح صبح ہونے تک ہمیں الجھائے رکھیں۔ ان بھارتی کمانڈوز کو شاید اسی نالے پر شک گزرا تھا جس میں ہم چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے کمانڈر باقی بھارتی ٹڈی دل سے مختلف انداز میں سوچ رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ ان لوگوں نے ہماری وہاں موجودگی کا ہماری نقل و حرکت کی وجہ سے احساس کیا تھا یا پھر یہ ان کا اندازہ تھا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اپنے جوانوں کو اس جال سے نکالنا تھا۔ رات آہستہ آہستہ وقت کی گرد میں کھو رہی تھی اور اجالے کی آمد کے ساتھ ساتھ خطرات کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ جس علاقے میں ہم پھنسے ہوئے تھے وہاں قدم قدم پر دشمن کی مورچہ بندیوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور آج صبح تک اس جال کو توڑ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں اگلا تمام دن بھی یہیں گزارنا تھا اور اگلی رات کو سرحد عبور کرنا تھی، لیکن یہ دن گزارنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ کھوجنا ضروری تھا۔ یہاں ہم بالکل غیر محفوظ تھے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے نائب صوبیدار بخت خان کو ہدایت کی کہ جوانوں کو 2 گروپوں میں بانٹ کر یہاں سے نکلو۔ پہلے گروپ کی قیادت وہ خود کرے گا اور دوسرے کی میں۔ دوسرے گروپ نے اصل میں پہلے گروپ تھا اور دشمن کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی تھی تاکہ وہ لوگ آسانی سے نکل جائیں۔ چونکہ اہم ذمہ داری دوسرے گروپ کی تھی اس لیے اس کی قیادت میں خود سنبھالی تھی۔ ہماری یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے پاک فوج کا افسر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کے جوانوں کی باری آتی ہے۔ نقشے کی مدد سے ہم نے یہاں قریب ہی ایک قدرے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں ہمیں امید تھی کہ کم از کم اگلا دن گزار سکتے ہیں۔ کمپاس سے اپنی سمت کا تعین کرنے کے بعد ہم نے اندازے سے اس محفوظ ٹھکانے کی طرف روانگی اختیار کی تھی۔ جوان فوراً فارمیشن میں آ گئے، سانپ کی طرح رینگتے ہوئے وہ باری باری نالے کے کنارے لگی گھاس میں غائب ہو رہے تھے۔ ابھی بمشکل پہلے جوان نے گھاس سے سر نکالا ہی تھا کہ اچانک فضا رٹ ٹٹ اور ٹھائیں ٹھائیں کی آوازوں سے دھلنے لگی۔ سامنے موجود بھارتی کمانڈوز نے اپنے تجربے اور تربیت کی بنیاد پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکلنے کی فکر میں ہیں۔ جنگی اصولوں کے مطابق دوسرے ہی لمحے میرے جوان زمین سے چپک گئے، پھر اسی انداز سے انہوں نے واپس رینگنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ 2 ٹکڑیوں میں بٹ کر آپس میں فاصلہ بڑھانے لگے۔ میں نے 2 جوانوں کو نالے کے ایک کنارے پر قدرے آگے روانہ کر دیا، اس طرح 2 اور جوانوں کو مخالف سمت میں بھیج دیا۔ چاروں نے میرا اشارہ موصول کرتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ہم نے دھوکے کی چال چلی تھی اور دشمن اس کا شکار ہو گیا۔ اس کی توجہ ہمارے ان دونوں مورچوں کی طرف بٹ گئی اور میرے سامنے کا میدان اس کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے نائب صوبیدار بخت خان کی قیادت میں جوانوں کو اس سمت سے آگے بڑھا دیا۔ ایک ایک کر کے جوان میرے قریب سے گزرتے، میں ان کے کندھے پر زوردار تھپکی دے کر انہیں آگے بڑھاتا رہا۔ ایک ایک کر کے میرے جوان اندھیرے کی چادر میں غائب ہونے لگے۔ اب وہاں ہم 5 کمانڈوز رہ گئے تھے۔ 2-2 کی ٹولیوں میں فائرنگ کرتے میرے جوان اور میں
اپنی فوج کی تابندہ روایات کے مطابق مجھے آخری جوان کو یہاں سے نکالنے کے بعد خود باہر نکلنا تھا۔ اشارے پر اب دونوں میں سے ایک جوان اپنے مورچے سے ہٹ گیا۔ میں نے انہیں بھی تھپکی دے کر آگے بڑھا دیا۔ دشمن کی گولیاں ہمارے ارد گرد محض چند فٹ اور کبھی کبھی چند انچ کے فاصلے پر انگاروں کی طرح تڑپ رہی تھیں، لیکن یہاں چونکہ ہم خاصے نیچے تھے اور یوں بھی اس خشک نالے نے فی الوقت بنکر کی حیثیت اختیار کر رکھی۔ ابھی ان دونوں جوانوں کو نکلے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا تھا جب مجھے اپنے دائیں سمت ایک ہلکی سی کرہ سنائی دی۔ یوں لگا جیسا کسی نے زبردستی چیخ کا گلا گھونٹ دیا ہو۔